آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ ہماری ساری ٹیم کی طرف سے، ہمارے خاندانوں کی طرف سے ہم آپ کو یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی مبارکباد دیتے ہیں، اور کلام مقدس میں سے ہم سنیں گے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب اور پہلی آیت سے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 28واں باب اور پہلی آیت سے۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن وہ پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی مصلوب ہوا تھا، اور وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ اور دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جل جا کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے کو دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے ان کو کہا سلام، اور انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا، اور یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ خدا نے یسوع کو قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھتے وقت انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ قبر پر پہرا لگایا جائے۔ اس کے شاگرد یہ کہتا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، تو انہوں نے قبر پر پہرا لگانے کا بندوبست کیا۔ 4 پہرے دار قبر کے سامنے، 7 کڑے، 16 علماء کہتے ہیں کہ 16 لوگ، 16 سپاہی یا 16 پہرے دار قبر پر تھے، اور مختلف اوقات میں ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ 4 کے بعد اگلے 4 آ جاتے تھے اور قبر پر آ کر ڈیوٹی دیتے تھے، اور انہیں ڈانٹا کہ اسے کچھ چرا کر نہ لے جائے، اور انہیں یہ بھی ڈانٹا کہ یہ کہ واقعی زندہ نہ ہو جائے۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ سردار کانوں فقیوں فریسیوں نے پلاتوس کے پاس جمع کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ کہتے ہیں اس دھوکے باز نے، سارے یہ کون لوگ ہیں جو اسے کہتے ہیں؟ کلام مقدس اس بات فریسیوں کانوں، سردار کانوں، فقیوں اور فریسیوں اور پلاتوس کے پاس جمع کر، یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ دھوکے باز نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور پھر آگے چل کے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے
کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ سو گئے، اور جب وہ سو گئے تو وہ کیا بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک پلاننگ کی. اگر ہم 11ویں آیت سے دیکھیں تو بزرگوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ سپاہیوں کو بہت سارے پیار دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات جب سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے. اب غور کرنے والی بات ہے کہ شاگرد اس کے جو پہرے دار تھے وہ سو گئے، پہرے دار سو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب ہم سو گئے. اب سویا بندہ کیسے جانتا ہے کہ کون آیا تھا؟ اگر وہ سوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ شاگرد آ کے اسے لے گئے، تو انہوں نے اسے پکڑا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ اور یہاں بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے جب ہم سو گئے تھے، جب ہم کراٹے لے رہے تھے تو اس کے شاگرد آئے. وہ تم کس بات کا پیارا دے رہے ہو؟ وہ سوتے ہو، شاگرد آ گئے، تم دیکھ رہے ہو اور انہیں لے کر جانے دے رہے ہو. یہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت پیارا لگا ہوا. اور ایسے میں جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو یہ سبت کے پہلے دن کا واقعہ ہے، یعنی وہ پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی. اب یہ دو خواتین کا ذکر یہاں پر ہے، یہ قبر کو دیکھنے آئی، اور جو پتھر قبر پر تھا اس کا وزن 2 ٹن تھا. میں کچھ علماء کو سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ اندازاً 2 ٹن کا تھا، اور اس کو ہٹانے کے لیے کم از کم 20 لوگوں کی ضرورت تھی. 20 لوگ اسے قبر سے دھکا لگا سکتے تھے. ٹن کتنے من کا ہوتا ہے؟ 22-25 من. اس کا مطلب ہے 40-50 من کا یہ پتھر تھا. اب 40-50 من کو دھکا لگانے کے لیے، ہٹانے کے لیے 20 لوگوں کی، علماء بیان کرتے ہیں کہ 20 لوگوں کی ضرورت تھی. اور یہ خواتین ایمان کے ساتھ قبر پر چل پڑی، ایمان کے ساتھ، کیونکہ جب یسوع کو دفنایا گیا تو یہ ان کی حسرت پوری نہیں ہوئی. یہ اسے عطر لگانا چاہتی تھی، یہ اس کی اچھی تیاری کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ یسوع کو بڑا پیار کرتی تھی. اور آج کو انہیں نہلایا، یسوع کو غسل دیا، پھر کپڑے پہنائے، عورتوں نے آ کر اس کو تیار کیا، لیکن ان کے دل کی صحیح جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اس لیے صبح، اور میں ایک بات آج کے کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں، ان کا یسوع ان کے لیے، ان کے پاس نہیں ہے، مر گیا ہے. ان کا یسوع مر گیا ہے، ان کا یسوع کھو گیا ہے. اور یاد رکھیں، آج کے کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں، جن کا یسوع کھو گیا ہے انہیں رات کو نیند نہیں آتی. بڑی میں گہری بات کرنے والا ہوں. جن کا یسوع کھو جاتا ہے انہیں رات کو نیند نہیں آتی. میں پھر دوہرا رہا ہوں، جن کا یسوع کھو جاتا ہے انہیں رات کو نیند نہیں آتی، اور ان کا بھی یسوع کھو گیا ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی. صبح یہ پھوٹنے کا وقت جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہ 3 سے 6 بجے تک کا وقت ہے. اور یہ جب واقعہ رونما ہوا ہے تو تقریباً 4:30 کا، صبح 4-4:30 کا وقت ہے. اور یہ 2 خواتین اور ایک خاتون ایسی ہے جس پر میرے یسوع نے بڑا معجزہ کیا تھا. اس کی زندگی تبدیل کر دی تھی. وہ بدرگفتہ تھی، اس کو ستایا جا رہا تھا، اسے آزادی ملی، اور وہ یسوع کے پیچھے ہے. اور آج کے کلام میں سے دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، دوسری بات سکھانا چاہتا ہوں. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، رات کو بھی میں خاندان میں تھا، کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، انہیں شفا مل جاتی ہے، بدروں سے رہائی مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر آتے ہیں جب دوبارہ پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں آتے، اس کے بعد آنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسے لوگ بہت سے ہیں جو یہاں پر بھی آتے ہیں، شفا لینے کے لیے آتے ہیں، بہتری حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، مہربانی کر کے یہاں پر صرف شفا لینے کے لیے نہ آیا کریں. میں پھر دہراتا ہوں، یہاں پر صرف شفا لینے کے لیے نہ آیا کریں. یہاں پر اگر آنا ہے تو خداوند کی عبادت کرنے کے لیے آیا کریں. جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں پھر وہ شفا بھی دے دیتا ہے. اس کی
सामने दिखते हैं। और इनमें इन खवतीन में एक ऐसी खातून भी है, मरीम ऐसी भी है जिसमें पास से बदरू हुई थी और यीशु ने निकाला और उसके बाद उसे नींद नहीं आ रही कि मेरा यीशु खो गया है, मेरा यीशु चला गया है, मेरा यीशु। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि इनका खुदा तो 3 दिन कब्र में रहा तो खुदा तो मर गया, इनका यीशु तो 3 दिन कब्र में रहा, जिसे खुदा कहते हैं ये तो मर गया, कब्र में नहीं है, उसकी लाश तो कब्र में पड़ी है। याद रखें, उनके लिए जवाब यह है कि मेरे यीशु ने 1 दिन 2 दिन पहले कहा था, जब सलीब पे पड़े चढ़े हुए डाकू को, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु का भी आसमान था। लोग कहते हैं 3 दिन तो इनका खुदा कब्र में था, इनका खुदा तो मरा हुआ था। याद रखे, उसने अपनी मौत से पहले बता दिया था मैं नहीं मरूंगा। डाकू को कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु उस वक्त भी आसमान पर था। और यहाँ पर इस वाक्य को हम सीखते हैं, वो कब्र को देखने आए, वो कब्र को देखने के लिए आए। अजीब बात है, वो कब्र को देखने के लिए आए, वो कब्र को देखने के लिए आए पत्थर को। और पत्थर उन्हें पता था हम नहीं हटा सकते। मैंने बताया कि 1.5-2 टन का वो पत्थर था, उसे लगाना धक्का मुश्किल था, लेकिन वो आई, ईमान के साथ आ गई। और याद रखें, जो ईमान के साथ यीशु के पास आती है, जो ईमान के साथ यीशु के पास आते हैं, यीशु उन्हें नजर आ जाता है। ईमान के साथ कब्र पर आते हैं। और मैंने बताया कि 2 टन का पत्थर, और जो कब्र का रास्ता है, अभी उलमा बयान करते हैं कि वो 4.5 फुट का है, 4.5 से 5 फुट का वो दरवाजा है। और ये आई हैं और इन्हें नहीं पता कि हमारे लिए दरवाजा खुल जाएगा, ये नहीं जानती कि हमारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। और याद रखिए, आज के कलाम में से तीसरी बात बयान करना चाहता हूं, जो आज भी यीशु के पास आते हैं उनके लिए दरवाजा खुल जाता है। और दरवाजा कौन सा खुलता है? दरवाजा कौन सा खुलता है? सुनिए, दरवाजा कौन सा खुलता है? उनके लिए निजात का दरवाजा खुल जाता है, उनको निजात मिल जाती है जो उसके पास आते हैं। और इसीलिए वो कब्र को देखने के लिए आए। कलाम मुक़द्दस में इस बात को बयान किया था, वो फूटते वक्त सुबह सवेरे, और आज मैं दिली तौर पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, जो मुंह अंधेरे वो फूटने से पहले यहाँ पर आ गए थे, खुदा के घर में आ गए थे। मैं उन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये भी खवती है, वो फूटने से पहले सवेरे सवेरे उठी है और कब्र की तरफ चल पड़ी है कि कब्र को देखने आई है। सबक के पहले हफ्ते के बाद के दिन वो फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर आई, और देखो बड़ा बोलचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। वो कब्र देखने आई है, वो कब्र देखने आई है, और उनको कब्र दिखाई जा रही है। उनके आने से पहले, उनके आने के साथ एक फरिश्ता भी आता है। फिर मैं पढ़ता हूं, एक फरिश्ता आता है, और जब फरिश्ता आता है तो एक बड़ा बोलचाल आता है, ज़लज़ला आता है, सब कुछ हिल जाता है। और हिलता पता क्यों है? वो 40-50 मन का पत्थर जब कब्र से चलता है, हिलता है, तो जमीन हिलती है। वो चाल आता है, फरिश्ते के आने की वजह से भी, कब्र से पत्थर हटने की वजह से भी वहां पर अजीब माहौल पैदा हो जाता है। और कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है, उसने आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, उस पर बैठ गया। और जब वो उस पर बैठ गया, और उसकी सूरज बिजली की मानो थी,
اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ اب بات سمجھ آئی کہ اس کے ڈر سے جو 16 لوگ قبر پر پہرا دے رہے تھے وہ ڈر گئے۔ اور یاد رکھیں آج کی کلام میں سے چوتھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ یسوع سے نہیں ڈرتے۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ یسوع سے نہیں ڈرتے، اور جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے وہ آج بھی ڈرتے پھرتے ہیں۔ آج بھی خوف ان کے پیچھے ہے، تب بھی خوف ان کے پیچھے تھا۔ اور یہاں پر 16 پہرے دار، 16 پہرے والے جو قبر کا پہرا دینے کے لیے کھڑے وہ ڈر گئے۔ اور جو ڈر گئے ہیں تو ہوا کیا ہے؟ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ جو میں بات بتانے والا ہوں وہ کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ وہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کلام مقدس متی کے وسیلے سے بیان کرتا ہے کہ آسمان پر سے فرشتے آئے تھے، دونوں یہاں پر آئے ہیں اور یسوع کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے یسوع کو دیکھنا تھا لیکن یسوع کو نہیں دیکھ رہی، ایک فرشتہ انہیں پیغام دے رہا ہے، ایک فرشتہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور اگلی بات میں بتانا چاہتا ہوں، جو یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا روح پاک آج ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ دعا ایسے نہیں کرتے، دعا میں نہیں ہو جاتی، خدا روح پاک آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور ان کے بھی لیے اس وقت فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ نگہبان ڈر گئے، اور فرشتے کی ڈیوٹی کیا لگی ہے؟ جب کڑاک ہوا، بھونچال آیا تو ڈر عورتیں بھی گئی ہیں، وہ بھی دونوں خواتین ڈر گئی ہیں۔ سویرے گھر سے نکلی اور قبرستان شہر سے باہر ہوتا تھا، قبرستان گاؤں سے باہر ہوتا تھا، شہر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، فاصلہ ہوتا تھا جہاں پر جانا ہوتا تھا۔ اور یہ فرشتہ جب آیا ہے، وہ چال آیا، لوگ ڈر گئے ہیں۔ اور یہ خواتین بھی لگتا ہے کہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ فرشتے نے عورتوں سے کہا ڈرو نہ ڈرو، انہیں کہہ رہے ڈرو، اور یہ عورتوں کو کہہ رہے نہ ڈرو۔ یاد رکھیں آج بھی جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے نہ ڈرو، نہ ڈرو۔ بہت سے لوگ یاد رکھیں، بہت سے لوگ ڈرے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں قاضی صاحب اس سلسلے میں آ کر سکون آ گیا ہے۔ اور کئی دفعہ گھنٹوں گھنٹے یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ہماری زندگی میں بہت سے غم ہم بھول جاتے ہیں۔ اور فرشتہ ان سے کہتا ہے ڈرو نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈ رہے ہو، ڈھونڈتی ہوئی جو مصلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق چیز ہے۔ فرشتہ لوگ کہتے ہیں قبر خالی تھی، میں بھی کہتا ہوں قبر خالی تھی، لیکن اتنی بھی خالی نہیں تھی، اس خالی قبر کے ساتھ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، کپڑے اندر تھے، قبر خالی تھی، قبر میں یسوع نہیں تھا، لیکن قبر بالکل خالی نہیں تھی، قبر میں ایک فرشتہ بھی تھا۔ فرشتہ وہاں پر موجود تھا اور یسوع وہاں پر موجود نہیں، قبر کے اندر نہیں ہے، اس کے کپڑے پڑے ہوئے، کیونکہ یسوع کو جو کپڑے انہوں نے ڈالے تھے، اور یسوع کا بدن جلالی ہو گیا تھا۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، چونکہ اس کی قیامت ہو گئی تھی، اور قیامت کا مطلب ہے قیام سے یہ لفظ نکلا ہے، اور یسوع کا بدن جلالی ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنے مردے زندہ ہوئے تھے ان کا بدن جلالی نہیں ہوا تھا، یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ جتنے مردے یسوع سے پہلے اور یسوع کے بعد زندہ ہوئے، کسی کا بدن جلالی نہیں ہوا تھا،
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جلالی بدن ہوا میں اڑ سکتا ہے. اس سے پہلے جتنے لوگ آسمان پر اٹھائے گئے ان بدنوں کے ساتھ، لیکن یسوع جس بدن کے ساتھ اٹھایا گیا تھا وہ گلوریفائڈ باڈی، وہ جلالی بدن تھا جس بدن کے ساتھ جو مردے زندہ ہوئے تھے. تو یسوع نے مردے زندہ کیے، لازر کو زندہ کیا، اور لازر پھر مر گیا، لازر پھر مر گیا. لیکن جب یسوع زندہ ہوا ہے تو وہ پھر نہیں مرتا ہے، اس کی موت نہیں ہے. اس سے زندہ ہونا اور دوسرے لوگوں کے زندہ ہونے میں بہت فرق ہے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. اور یہ جگہ دیکھو جہاں پر خداوند پڑا. اب 3 گواہ یہاں پر ہیں جو مقدس متی بیان کرتے ہیں. اور عدالت کتنے گواہوں کو مانتی ہے؟ 2 گواہوں کو. وہ یہاں پر موجود ہیں خواتین عام طور پر جن کی گواہی کو سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن یسوع نے یہ گواہی عورتوں کے وسیلے سے رکھی. اور گواہی عورتیں بھی نہیں دے رہی، گواہی فرشتے دے رہے ہیں. اور یاد رکھیں یہ جینا اعلیٰ جینا ہے، اس لیے جی اٹھنے کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں. اس کام کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. لازر کو زندہ یسوع نے کیا، لیکن یسوع کسی کے کہنے پر زندہ نہیں ہوا. یہ بات غور کرنے والی ہے. یسوع کسی کے کہنے پر زندہ نہیں ہوا. کوئی نے کہا چلو اٹھ، یسوع آپ ہی زندہ ہو گیا. اس کے پاس زندہ، اس کے پاس موت اور زندگی کا اختیار ہے، وہ آپ ہی زندہ ہو گیا. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. اور دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، پڑا تھا اب نہیں. 3 دن کے بعد جسم گڑنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. 3 دن کے بعد جسم کی وہ حالت نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں آپ دیکھو اندر کفن پڑا ہے، گردن پر منہ پر باندھنے والا رومال پڑا ہے، لیکن یسوع بیچ میں نہیں ہے. کیونکہ وہ جو کپڑا تھا اس کے اندر بادشاہوں کی طرح یسوع کو دفن کیا گیا تھا، کفن ڈالا گیا تھا. یوں جس طرح ہم کفن ڈالتے ایسے نہیں ڈالتے تھے. 7 من مسالہ مقدس کلام میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یسوع کو بادشاہ کی طرح دفن کیا گیا تھا. اور کفن میں 40 گز کا کپڑا ہوتا تھا، اس کپڑے میں 7 من مسالہ ڈالا جاتا تھا اور اس کو یوں ریپ کیا جاتا تھا، یہاں سے لے کے پاؤں تک یوں لپیٹا جاتا تھا، یوں لپیٹا جاتا تھا. اور اس میں سے کسی شخص کا نکالنے کے لیے اسے کاٹنا پڑتا تھا. لیکن یاد رکھیں جیسے ہی یسوع زندہ ہوئے ان کا بدن جلالی ہو گیا، اور جلالی بدن اس میں سے یوں نکلا، یوں اس میں سے اندر سے نکلا ہے. اور کفن وہاں پر پڑا ہوا. جلالی بدن کو کسی کپڑے کی کسی کفن کی ضرورت نہیں. یسوع کا بدن جو جی اٹھا ہے وہ جلالی بدن ہے. اور میں نے بیان کیا کہ اس سے پہلے جتنے مردے زندہ ہوئے ہیں کسی کا بدن جلالی نہیں تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بدن جلالی ہو گیا، وہ جی اٹھا ہے. اور جگہ دیکھو جہاں پر خداوند پڑا تھا. اور جب جا کر اس کے شاگردوں کو کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ پہلی خواتین ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے کہ جا کر دنیا کو بتاؤ کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. خواتین کی پہلی ڈیوٹی لگی ہے کہ جا کر شاگردوں کو بتاؤ. شاگرد نہیں آئے، لوگ نہیں آئے، بلکہ خواتین آئی ہیں، اور ان خواتین کی ذمہ داری لگی ہے کہ جا کر بتاؤ. اور خواتین کی آج بھی ذمہ داری ہے کہ جا کر بتائیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. جا کر بتائیں اس کی قبر خالی پڑی ہے. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کلام مقدس
इस बात को बयान करता है। उसकी खुशखबरी क्या है? व्हाट इज गुड न्यूज? व्हाट इज खुशखबरी? खुशखबरी ये है, कलाम मुकद्दस को जब कहते हैं ना ये गुड न्यूज है, ये खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये खुशखबरी का पैगाम है। और जब हम कहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और जो उसको अपनी जिंदगी दे देते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसको साथ चलना शुरू कर देते हैं, याद रखें आप जितने यहाँ बैठे हैं एक दिन मुर्दों में से जलाए जाएंगे। एक दिन मुर्दों में से जलाए जाएंगे। जाकर और जल जाकर लिखा, जल्द जाकर उसके शागिर्दों को कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को चाहता है। उन्हें जाकर बताओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। शागिर्दों को जाकर बताओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। दुनिया को जाकर बताओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसने मौत पर फतह पा लिया। उसने यीशु ने मौत को मार दिया है। मौत खत्म हो गई है। मौत का जोर अब नहीं रहा। मौत का डांग टूट गया है। यीशु मुर्दों में से जी उठा। और आज भी मेरे और आपके लिए खुशी का ये पैगाम है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु की कब्र आज भी फलस्तीन के मुल्क में खाली पड़ी है और उसने फतह पाई है मौत पर, कब्र पर। और वो चाहता है मेरे और आपके खानदान में भी इस बात का इल्म हो, दुनिया को भी इस बात का इल्म हो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और वो आज भी चूंकि वो जिंदा है और आज भी वो बड़े बड़े काम करता है। आज भी हम उसे देख नहीं सकते अपनी आंखों से, लेकिन वो जिंदा है। आज भी जब हम उसे पुकारते हैं वो आ जाता है। आज भी वो कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा अंदर आके उसके साथ में खाना खाऊंगा। यीशु आज भी आपके और हमारे घरों में आना चाहता है, हमारी जिंदगी में आना चाहता है। इसलिए औरतों को पैगाम मिला कि जाके बताओ कि वो मुर्दों में से जी उठा है। कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है। जल्द जाकर, यहां पर लिखे जल्द जाकर, देर नहीं करो। तो मुर्दों में से जी उठा। जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उससे देखोगे। और देखो मैंने तुमसे कह दिया, वहां तुम उसे देखोगे। आखिरी बात यह है कि वहां तुम उसे देखो। तुमसे पहले गलील में जा रहे, सुबह गलील में जा रहे, सफर करके जा रहे और तुम उसे वहां देखोगे। आखिरी बात बड़ी खूबसूरत है कि तुम वहां उसे देखोगे। इसका मतलब है जिंदा यीशु को देखा भी जा सकता है। जिंदा यीशु को देखा भी जा सकता है और देखा उसके कामों की वजह से आज जा सकता है। आज भी हम उसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। शागिर्दों ने उसे जलाली हालत में देखा, जलाली बदन में देखा, ये उस कब्र में से जी उठा, उन्होंने देखा। और आज भी मैं और आप भी यीशु को उसके कामों के वसीले से देख सकते हैं और उसके कामों के वसीले से उसे दुनिया को भी दिखला सकते हैं। खुदावंद के कलाम के वसीले से हमें करते हैं। हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द, तेरी सितार, तेरी प्रस्तुत, तेरी इबादत करते हैं। तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों पर इस रात और रात के लिए रोशनी, आज के कलाम के वसीले से हम दुनिया को बताएं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु की कब्र खाली है। इस काम के लिए हमें इस्तेमाल कर। जो काम औरतों ने किया, जो मरियम ने किया, वही काम हम कर सकें और एक दूसरे को बताएं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये खुशखबरी लोगों को दें कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद के कलाम के वसीले से हमें बहुत सी बरकत है। यीशु मसीह के नाम से। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।